حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا نام کیوں دیا گیا؟ حضرت خالد بن ولید اسلام کے مایہ ناز جرنیل تھے۔ آپ کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوئیں۔ اسلام کا پرچم دور دراز کے ملکوں تک جا پہنچا، فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رومیوں کی طرف بڑھے تو میدان جنگ میں رومیوں کا ایک زبردست پہلوان جو انتہائی طاقتور اور جنگجو تھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے میدان میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد بن ولید کو للکارتے ہوئے اپنے مقابلے پر بلایا۔ خالد بن ولید اس رومی کی للکار پر انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ لشکر اسلام سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ اس رومی پہلوان کا نام جرجا تھا۔ جرجا پہلوان نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں۔ اس دوران ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں۔ خالد بن ولید اس کی بات سن کر رک گئے۔ چنانچہ جرجا پہلوان آگے بڑھا اور اس نے خالد بن ولید سے کہا، مجھے عرصے سے ایک بات بے چین کیے ہوئے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بھی آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے اس کے بارے میں بالکل سچ جواب دیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنا بہادروں کا شیوا نہیں ہے، اور میں یہ بھی آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ خالد بن ولید نے فرمایا، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پہلوان کہنے لگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خدا نے آپ کے پیغمبر پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے، اور وہ تلوار انہوں نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جس قوم پر بھی آپ اس کو نکالتے ہیں اس قوم کو شکست دیے بغیر وہ تلوار میان میں نہیں جاتی۔ خالد بن ولید نے اسے جواب دیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پہلوان کہنے لگا، تو پھر آپ کو سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالد بن ولید نے فرمایا، اے جرجا سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے شروع میں ہی ان کی مخالفت کی، پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے چنا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد اور کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اسی لیے میرا نام سیف اللہ ہے، اور میں تمام مسلمانوں سے مشرکین پر بہت بھاری اور سخت ہوں۔ یہ سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر جرجا پہلوان کہنے لگا، میں ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی حیثیت آپ لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ خالد بن ولید نے فرمایا، ہماری اور اس کی حیثیت میں کوئی تضاد نہیں، ہم سب آپس میں برابر ہوتے ہیں، بلکہ اس داخل ہونے والے کا درجہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جرجا پہلوان یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کلمہ اسلام پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ خالد بن ولید اسے لے کر لشکر اسلام میں آئے۔ جرجا نے غسل کیا، خالد بن ولید نے اس کو دین کے احکامات بتائے، اور اس کے بعد جرجا پہلوان نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لشکر اسلام میں شامل ہو کر رومیوں کے خلاف بھرپور انداز میں جہاد میں حصہ لیا۔